نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص المفتاح فن و بلاغت میں ہے اور علم بلاغت تین علوم پر مشتمل ہے: علم معنی، علم بیان، علم بدیع۔ تلخیص المفتاح فن بلاغت میں ہے اور فن بلاغت تین علوم پر مشتمل ہے: علم معنی، علم بیان، علم بدیع۔ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کو بطور مقدمہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے: علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت اور علم کا مدون۔ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کے مصنف کے حالات۔ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے: علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت اور علم کا مدون۔ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کے مصنف کے حالات۔ معنی کی جمع ہے۔ معنی کا لغوی معنی مراد اور مقصود ہوتا ہے۔ اصطلاح کے اندر علم معنی اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لفظ عربی کی ان احوال کو پہچانا جاتا ہے جن کے ذریعے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے۔ اصطلاح کے اندر علم معنی اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لفظ عربی کے ان احوال کو پہچانا جاتا ہے جن کے ذریعے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے۔ علم معنی کا موضوع بلغاء کی تراکیب اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی الحال کے مطابق۔ علم معنی کا موضوع بلغاء کی تراکیب اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی الحال کے مطابق۔ بلغاء کی تراکیب اس حیثیت سے وہ مقتضی الحال کے مطابق۔ علم معنی کی غرض و غایت کلام بلیغ کو مرکب کرنے میں غلطی سے بچنا۔ علم معنی کے مدون کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس علم پہ جس نے قلم اٹھایا اس کا نام ہے جعفر بن یحییٰ برمکی۔ اس نے اس علم میں چند اصول لکھے لیکن کتابی شکل میں انہیں تحریر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن بحر بن محبوب اصفہانی نے باقاعدہ اس علم کو مرتب کیا اور اس علم کو مدون کیا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے عمر بن بحر بن محبوب اصفہانی کو مدون اول قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں علماء آئے، انہوں نے اس فن میں کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے ایک ابو یعقوب یوسف سکاکی ہے۔ اس نے اس علم میں مفتاح العلوم لکھی اور مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص کی محمد بن عبد الرحمن قزوینی نے۔ اس کا نام رکھا تلخیص المفتاح۔ تلخیص المفتاح کے مصنف کا نام محمد بن عبد الرحمن القزوینی ہے۔ قزوین ایک علاقہ ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاریخی ولادت کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 666 ہجری میں ہوئی ہے اور دوسرے قول کے مطابق 660 ہجری میں ہوئی ہے۔
آپ نے علم فقہ اپنے علاقے میں حاصل کیا۔ علم فقہ حاصل کرنے کے بعد آپ قضاء کے منصب پہ فائز ہوئے۔ آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ پھر آپ دمشق کی طرف ہجرت فرما گئے اور دمشق کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ سلطان ناصر نے آپ کو منصب قضاء قبول کرنے کی پیشکش کی تو آپ نے اس کو قبول کیا۔ قضاء کے زمانے میں آپ پہ فالج کا حملہ ہوا، اسی وجہ سے آپ کا انتقال 739 ہجری میں ہوا۔ تو 739 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔